بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرمائے تھے اور ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربی، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف اور 2 اور آدمی، کل ملا کے 7 کافر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں جگہ جائے جہاں فلاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کر رکھے ہیں اور ان کی اجری ہمارے پاس لے آئے، پھر ہم وہ اجری محمد کے اوپر ڈال دیں، نعوذ باللہ۔ ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط گیا اور اس نے وہ اجری لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے۔ میں وہاں کھڑا دیکھ رہا تھا، مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی، میں ان کی حفاظت کیسے کر سکتا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دوڑی ہوئی آئی اور آپ کے کندھوں سے اجڑی کو انہوں نے اتار دیا، پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کا بھلا کہنے لگی۔ کافروں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ منظر دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ یہ بد دعا کی انہیں، اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما، عقبہ، عتبہ، ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ کو ابو النجدری بغل میں کوڑا دبائے ہوئے ملا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پریشان دیکھ کر پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، خدا جانتا ہے میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ مجھے نہ بتا دیں کہ آپ کو کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ آپ کو ضرور کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو مجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو آپ نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ابو جہل کے کہنے پر آپ پر اجری ڈالی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے اور سجدے کی حالت میں، اور ابو جہل نے اتنا بڑا ظلم کیا اور اتنی بڑی بے وقوفی، اسے میرا خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے الفاظ ابو النجدری کو بتائے تو ابو النجدری بھی ایک دم سے حیران رہ گیا۔ حالانکہ ابو النجدری بھی ایک کافر تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر رہ نہ پائے اور سارا واقعہ پوچھنے کا کہا۔ تب ابو النجدری نے کہا، آؤ مسجد چلیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن اس کے بار بار اصرار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو النجدری چلے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر ابو النجدری ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر بولے، اے ابو الحکم، کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اجری ڈالی گئی؟ اس بدبخت اور کم بخت نے کہا، جی ہاں، میرے کہنے پر ہی اجری ڈالی گئی۔ ابو النجدری نے کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ ابو جہل چلایا، ارے تم لوگوں کا ناس ہو، تمہاری اس ہاتھا پائی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کتنے کم بخت ہو کہ آپس میں ہی لڑ رہے ہو۔ محمد تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور ان کے ساتھ ہی بچے رہیں۔ ابو جہل کے اتنا کہنے پر کافر، خیر ہاتھا پائی ختم تو ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب بھی انہیں کوئی بد دعا نہ دی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ بدبخت کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت زیادہ ایثار اور بہت زیادہ بہادری اور جرأت دکھائی اور اپنے ابا جان کے اوپر سے اجڑی ہٹا کر ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، کیونکہ اس وقت کافر بہت زیادہ تھے اور جو کہ عبداللہ بن مسعود بھی دیکھ رہے تھے، ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آ کر یہ کام کرتے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا نے جب یہ دیکھا تو ان سے بالکل بھی نہ رک پایا اور انہوں نے فوراً اجڑی ہٹا دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جرأت اور بہادری پیارے اللہ کو بھی بہت زیادہ پسند آئی۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے بوجھ بھی اٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآسانی اپنے رب کے عبادت کو بھی پورا کر پائے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی دین کی خاطر بہت بڑے بڑے کافروں کی بہت بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارے کافروں نے بہت بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین سے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اپنے اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی حضرت فاطمہ الزہرا جیسی بہادری اور ان جیسی جرأت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔